حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کیا بیان کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس لیے آج اس کو یاد رکھے کہ 3 کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا تعلیم و تعلم ہے، تزکیہ نفس ہے، اور تیسرا دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ 3 کام، یہ 3 عظیم مقصد کے ساتھ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا اور آپ کو بڑا کام دے کر بھیجا گیا۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ اللہ رب العزت جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ پوری دنیا میں دین تک ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ جب تک ہماری جانوں میں جان رہیں گی، جب تک ہماری سانس چلتے رہیں گی، اللہ کے رسول کے مشن کو تھامے رہیں گے۔ اور آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن دکھ کی بات ہے کہ حضور کا حکم آتے ہی امت گھوم جاتی ہے۔ جشن کا ولادت کا جشن تو مناتے ہیں لیکن مشن کو بھول جاتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، ہم موجود ہیں۔ ارے لبیک تو اس وقت ہوگا، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہاں کہو لبیک یا رسول اللہ، ہم لبیک، ہم حاضر ہیں، اب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، اب ناچنے گانے والوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، ہم اب نشہ اور گولیوں کا استعمال نہیں کریں گے، ہم کتا گولی اور ڈرگسوں سے بچ جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، ہم اپنی جوانیوں کو برداشت نہیں کریں گے، اپنی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہیں نہیں اٹھائیں گے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے نعرے تو بڑے زور سے لگتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 5 ربیع الاول، ربیع الاول شروع ہے، اور اس ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کے آنے پر اللہ کے رسول کی اس امت میں، اس دنیا میں آنے کو ولادت با سعادت کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو، بعض کہتے ہیں کہ 9، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت با سعادت کا دن ہے، اور اس 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق کائنات ہے کہ جن کی برکتوں سے اللہ نے کائنات کا نظام چلایا۔ کہنے والے نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ کہ کائنات میں روشنی اللہ کے رسول کی برکت سے ملی۔ اس کائنات کے بننے کی وجہ اور سبب ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیج دیے گئے۔ اللہ کا ایک تکوینی فیصلہ کہ زمین پر آئے،
لیکن اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ 400 سال تک روتے رہے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال، بعض نے لکھا ہے 70 سال تک روتے رہے، اور رو رو کر برا حال ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ یوں ایک مرتبہ توبہ کرتے کرتے ایک کلمہ پڑھا، اور یہ بات ارشاد فرمائی دعا میں، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، کہ اللہ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اتنے سال سے پکار رہے ہیں، ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب جواب آیا فوراً جب اس الفاظ میں دعا کی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے جسم کے اندر روح ڈالی، میں نے اپنے سر کو آپ کی عرش کی طرف اٹھایا تو آپ کے عرش پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ میں جنت میں تھا تو میں جنت میں حوروں کے ماتھوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بابرکت اور بہت بڑی ہستی ہے جن کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ تو اللہ میں نے ان کا نام لے کر آپ سے دعا کی۔ اللہ رب العزت کہتے آدم تم کو معاف کر دیا، لیکن آگے ارشاد فرمایا سن لو، لولا محمد لما خلقت، کہ اگر آدم علیہ السلام ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو تمہیں پیدا نہیں کرتے، تمہیں پیدا نہیں کرتے اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بننے کے سبب ہے، وجہ ہے کہ آپ کی برکتوں سے اللہ پاک نے سورج کو روشنی عطا فرمائی، چاند کو چمکنا عطا فرمایا، زمین کو اللہ نے ہموار کیا، اور پہاڑوں پہ گاڑ کر اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا، اس آسمان سے بارش اللہ نے حضور کے صدقے برسائی ہے، اس امت کو تمام چیزیں اللہ نے جو پیدا کی حضور کی برکت سے اللہ نے پیدا کیا ہے، بڑے مقام عطا کیے، بڑی رفعت عطا کی، بڑی بلندی عطا کی، خاتم الانبیاء بنایا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا بھی مٹی جمع نہیں کی تھی، مٹی اور پانی کے درمیان تھے آدم علیہ السلام، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا اور اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ کیا آپ کی صفت ہے خاتم النبیین، آپ سید المرسلین بھی ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، لیکن آپ کا وصف یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کی برکتوں سے کائنات بنائی، آپ کو سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے بھیجا، بڑی مقام کے ساتھ، بڑی رفتوں کے ساتھ، بڑی بلندی کے ساتھ اللہ نے بہت بڑا مقام حضور کو دیا ہے۔ ہم اپنے نبی کے مقام کو پہچانیں۔ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ رب العزت نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی روح بنایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو آپ نے تابع کر دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ فماذا جعلت لی، کہ اللہ آپ نے میرے لیے کیا بنایا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو سب سے بڑھ کر عطا کیا ہے، آپ کو سب سے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ قیامت تک تیرا میرا نام جدا نہیں ہو سکتا، کہ جہاں جہاں میرا نام ہے وہاں وہاں تیرا نام بھی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عرش پر بھی لکھا ہوا ہے، جنت کی حوروں کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے۔ اذان میں لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ بھی، قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ بھی، ہر جگہ علماء نے لکھا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور جب تک اللہ رب العزت کا نام باقی رہے گا اس وقت ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا کبھی نام باقی رہے گا۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا، اللہ نے اتنے کچھ اللہ نے عطا کیا، اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو ظاہر مت کرو، کسی نیکی کے کرنے کے بعد اس کو جتلاؤ مت، ورنہ وہ باطل ہو جائیں گی، وہ
خراب ہو جائیں گی اور وہ ختم ہو جائیں گی تمہاری نیکیاں. لیکن اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں کہیں احسان نہیں جتایا، لیکن جب اللہ کے رسول کو بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ایمان والوں کی گردنوں پر، ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیج دیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ 3 کام ان کے بتائے کہ ان کا یہ کام ہوگا. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ان کے آنے سے پہلے امت کھلی گمراہی میں تھی. ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا حال تھا اس دنیا کا، خصوصاً خطۂ عرب میں کیسی جہالت عام تھی، کیسی. اس لیے زمانوں میں سب سے بدترین زمانہ لکھا گیا کہ وہ زمانہ جاہلیت. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے تک دنیا میں 550 سال، بعض نے لکھا 650 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ اس زمین پر کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. اندازہ لگائیے جہالت کتنی انتہا پر تو ہوں گی. کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی برائی سے روکنے والا نہ ہو تو امت گمراہ ہو جاتی ہے. اور اتنے عرصے سے کوئی نہیں تھا تو آپ اندازہ لگائیے کتنی جہالت، گمراہی اپنے عروج پر تھی ہوں گی. اس زمانے میں اللہ کے رسول کو اللہ نے مبعوث کیا اور آپ آئے تو آپ نے لوگوں کو ہنر، آپ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. آپ سے پہلے تو کیا حال تھے. مفسرین نے قرآن بیان کرتے ہیں اِن یتبعون الا الظن، کہ یہ گمان کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، یہ اٹکل پچھو پر چلنے والے لوگ تھے، جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے. ان کا ایسا عقیدہ اور ایسا گمان تھا کہ بیت اللہ سب سے حرمت والی جگہ، سب سے زیادہ قابل حرمت جگہ، سب سے زیادہ لائق عزت جگہ بیت اللہ کا. ان کے مرد دن میں ننگے طواف کیا کرتے تھے، ان کی عورتیں رات میں ننگے طواف کیا کرتی تھی. ان کا اپنا گمان اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے ان کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے تو یہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تو کپڑے اتار کر ننگے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا. ایسی گمراہی عام تھی. جنگل راج تھا، بچیاں پیدا ہونا معیوب سمجھی جاتی تھی. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس وقت ان بچیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا. اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ یہ کچھ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. جنگل راج تھا، جس کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں بحث، تلوار کی دھار تیز چیک کرنے کے لیے، نیزہ تیز ہے کہ نہیں چیک کرنے کے لیے چلتے ہوئے راہگیر کی گردن مار دی جاتی تھی. عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے بارے میں شرط لگتی تھی. حاملہ عورت کا پیٹ چاک کر کے نکال کر دیکھا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے بہت کچھ علماء نے لکھے کہ کیا کچھ گمراہی عام تھی. اور زمانوں میں سب سے بدترین زمانوں میں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا اور آپ آئے تو آپ کی برکتوں سے وہی زمانہ اور وہی لوگ سب سے اعلیٰ انسان بنے نبیوں کے بعد. اور وہ زمانہ ہر جمعہ آپ خطبے میں سنتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ میرا زمانہ ہے اور میرے بعد صحابہ کا زمانہ ہے اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. وہی لوگ انہی کے آبا و اجداد جو سب سے زیادہ گمراہ تھے، سب سے زیادہ انتہا پر تھے، اللہ کے رسول کی برکت سے وہ سب سے اعلیٰ انسان بنے. وہ زمانہ بھی سب سے اعلیٰ زمانہ بنا. کہنے والے نے کہا تھا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آ کر بتایا کہ تمہارا ایمان، تمہارے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تم عبادت کس کی کرو گے، تم عبادت کیسے کرو گے. اس وقت کوئی بندر کی اچھل کود کو دیکھ کر اس کو خدا مان بیٹھا، کوئی سورج کی گرمی کو دیکھ کر، سورج کی چمک کو دیکھ کر اس کے آگے سجدہ کرنے لگا. کچھ لوگوں نے سانپ کی طاقت کو دیکھ کر سانپ کو سجدہ کرنے لگے. ایسے ان کے تھے. اللہ کے رسول نے اس امت کو، ان لوگوں کو بتایا اور ہم کو بتایا کہ عبادت کس کی کرنی ہے.
कैसे करनी है, तुम्हारी नमाज कैसी होंगी, तुम्हारी इबादत कैसी होंगी, तुम्हारी मुआशरत किस तर्ज पर होंगी, तुम्हारे मामलात क्या होंगे, तुम्हारे अखलाक क्या होंगे, ये हमारे आका न बताते तो कोई नहीं बताता हमको। हमारे नबी ने आकर हमको बताया कि तुम्हारा मुकाम क्या है। तुम्हें अल्लाह पाक ने वलक़द कर्रमना बनी आदम का खिताब बख्शा है, और अल्लाह ने तुमको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने पैदा किया है। ये सब हमारे आका ने बताया कि अल्लाह ने इंसान को अपने हाथ से पैदा किया है, अपने हाथ से बनाया है, अल्लाह ने इसमें रूह डाली है। ये सब किसने बताया? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान है। इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जता रहे हैं कि तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया गया कि तुम्ही में से एक रसूल तुम्हारी तरफ भेजा गया जो लोगों को तस्किया करते हैं, लोगों को हिकमत की बातें सिखाते हैं। 3 काम बताए गए अल्लाह के रसूल की आमद के। दुख की बात है कि उम्मत को जश्न तो याद है लेकिन मिशन याद नहीं है उम्मत का। उम्मत को जश्न याद रहा है, विलादत का जश्न याद रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल के आने का मिशन याद नहीं रहा। न कभी हमने पूछा कि हुजूर की या क्यों आए, ना आज तक हमने कोई सीरत की किताब, जिस नबी को हम मानते हैं, जिस नबी की बुनियाद पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, जो हमारे आइडियल है, जो हमारे नबी और रसूल है, आज तक हमने उनकी कभी सीरत को अज़ अव्वल ता आखिर तक, चाहे छोटी किताब ले लीजिए, हमने पढ़ा नहीं है। हम अपने नबी के मुकाम को नहीं पहचानते। अल्लाह ने बहुत बड़ा मुकाम अता किया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि हम आपकी शान जिस तरह है बयान नहीं कर सकते। और हर लिखने वाले ने अपनी किताब में आखिर में यही लिखा, हर बयान करने वाले ने आखिर में यही बयान किया कि अल्लाह के रसूल की जो शान है हम बयान नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना कह सकते हैं कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है तो हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। इतना मुकाम अता किया, लेकिन अल्लाह ने काम भी बहुत बड़ा अता किया है। अल्लाह ने आपको यूं ही दुनिया में नहीं भेजा कि जाइए बादशाहत करिए, जाइए आपको वजह तख्लीक कायनात बनाए, अब अपने हिसाब से आप कायनात को चलाइए। नहीं, अल्लाह ने काम बहुत बड़ा देकर भेजा है। 3 काम अल्लाह ने 3 जगह अलग अलग तरीके से कुरान में बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इसलिए आज इसको याद रखे कि 3 काम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के है कि कुरान की तिलावत है, कुरान का तालीम व ताल्लुम है, तज़किया नफ्स है, और तीसरा दावत व तबलीग है। ये 3 काम, ये 3 अजीम मकसद के साथ अल्लाह के रसूल को इस दुनिया में मबूस किया गया और आपको बड़ा काम देकर भेजा गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक देकर भेजा है, इसलिए भेजा है कि उनका दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए, पूरी दुनिया में दीन गालिब आ जाए। इसके लिए अल्लाह के रसूल ने दुख और दर्द उठाए है, इसके लिए अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर पत्थर बांधे है, इसके लिए अल्लाह के रसूल ने ओहद में अपनी चचा के लाश के टुकड़े बर्दाश्त किए। इसी दीन के खातिर, इसी दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम के पेटों पर पत्थर बंधवा कर, एक एक पत्थर उनके पेट पर बांधा गया। खुद आपने 2-2 पत्थर बांधकर पूरे मदीना का डिफेंस करते हुए खंदक खोदकर आप इस दीन के खातिर, दीन को गालिब करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी दीन के खातिर 70 सहाबा को अल्लाह के रसूल ने ओहद में शहीद करवाया है। इसी दीन के खातिर अल्लाह के रसूल ने अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए। आपके चेहरे अनवर पर, जिसको कुरान वज़्ज़ुहा वल्लैल कहकर पुकारता है, कुरान जिसकी कसम खाता है, उस चेहरे के अंदर खौफ की कड़ियां गड़ी है। इस दिन के खातिर आपने बर्दाश्त किया है। आपकी बेटी फातिमा को मक्का की गलियों में तमाचे मारे गए, आपने बर्दाश्त किया। आपकी बेटी ज़ैनब को तलाक पड़ी और शहादत का जाम पीना पड़ा, आपने बर्दाश्त कर लिया। आपको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, आपने बर्दाश्त किया। ये क्यों बर्दाश्त किया? ये सब इसलिए बर्दाश्त किया कि अल्लाह का जो दीन आपको देकर भेजा गया,
جو مشن آپ کو دے کر بھیجا گیا وہ مشن سارے دنیا میں غالب ہو جائے، وہ دین ساری دنیا میں غالب ہو جائے۔ اسی بنیاد پر اپنے بیٹے منہ بیلے بیٹے زید بن حارثہ کو موتا کے میدان میں شہید کروا دیا، اور چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب کو موتا کے میدان میں شہید کرایا۔ اسی بنیاد پر عبداللہ بن رواحہ نے بیوی بچوں کو طلاق دے دیا موتا کے میدان میں۔ صحابہ کرام کی قربانیاں دی، آپ نے اپنی ذات سے قربانی دی۔ 9 گھرانے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امی جان عائشہ کہتی ایک چاند، اللہ کی قسم ایک چاند، 2 چاند، 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں کھانا پکنے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امی جان گزارا کس پر ہوتا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ گزارا 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امی جان کھجور تو کالی سمجھ میں آتی ہے، پانی کالا یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہے کہ بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی، پیاس کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ ہم کو پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ یہ دکھ اور درد آپ نے اٹھائے، اپنے گھر والوں کو قربانی پر ڈالا، اپنے تمام صحابہ کو قربانی پر ڈالا، اللہ کے راستے میں چلایا پھرایا اور شہید کروایا۔ یہ سب ہمارے آقا کا آنے کا مقصد تھا، لیظہرہ علی الدین کلی، کہ تمام دینوں پر آپ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یہ کام دے کر بھیجا گیا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے کام کو بھول گئے، ہم مشن کو بھول کر جشن میں لگ گئے۔ شیطان نے امت کو گمراہ کر دیا، خرافات اور بدعات میں لگا کر جو اصل کام تھا شیطان نے اس سے ہٹا دیا امت کو۔ آج ضرورت ہے کہ اس کام کو ہم پکڑے، اس مشن کو ہم پکڑے۔ صحابہ کرام کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ جب تک ہماری جانوں میں جان رہیں گی، جب تک ہماری سانس چلتے رہیں گی، اللہ کے رسول کے مشن کو تھامے رہیں گے۔ اور صحابہ نے کیا، اپنی قبروں کو صحابہ نے بنایا اس کام کے لیے۔ 3 کام اللہ کے رسول کو دیا گیا، اور آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن دکھ کی بات ہے کہ حضور کا حکم آتے ہی امت گھوم جاتی ہے۔ جشن کا ولادت کا جشن تو مناتے ہیں لیکن مشن کو بھول جاتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، ہم موجود ہیں۔ ارے لبیک تو اس وقت ہوں گا، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہاں کہو لبیک یا رسول اللہ، ہم لبیک، ہم حاضر ہیں، اب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، اب ناچنے گانے والوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، ہم اب نشہ اور گولیوں کا استعمال نہیں کریں گے، ہم کتا گولی اور ڈرگسوں سے اب بچ جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، ہم اپنی جوانیوں کو برداشت نہیں کریں گے، اپنی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہیں نہیں اٹھائیں گے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے نعرے تو بڑے زور سے لگتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ کتابوں میں اشعار لکھے لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ تو اگر اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو ضرور اس کی اتباع کرتا، کیونکہ عاشق تو معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا تابعدار ہوتا ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہے، مسلمان نماز کے لیے نہیں آتا؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے لیکن چہرے کی داڑھی بھی منڈوا رہے، ناچنے گانے والوں کا طریقہ زندگی میں ہے، یہود اور نصارے کا کپڑا زندگی میں ہے؟ یہ عشق رسول سے دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ صحابہ نے اپنا جان مال لٹا کر، صحابہ نے اپنے خون کے قطرے سے حضور کا چراغاں کیا ہے، صحابہ نے اپنے جان مال لٹا کے بتا دیا کہ عشق رسول کس سے کہتے ہیں۔ ابو لہب نے بھی دعویٰ کیا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن جب آپ کا حکم آیا تھا تو مکر گیا تھا۔ عشق رسول تو کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، کوئی صحابہ کرام سے پوچھے۔ اس لیے آج میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو، اللہ نے بہت مقام عطا کیا، ہم سب کو پتہ ہے اللہ نے بہت مقام عطا کیا، لیکن عشق رسول کے ساتھ فکر رسول بھی ہے، جہد رسول بھی ہے، ذکر رسول بھی ہے۔ اس کو یاد رکھے کہ ہمارے آقا کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور جس کام کو لے کر صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا دی، انشاءاللہ اس کام پہ، اس 3 مقصد پہ، تعلیم و تعلم، تزکیہ نفس اور دعوت و تبلیغ کے اس مشن کو ہم انشاءاللہ پکڑ لیں گے، اللہ کے رسول کی شفاعت بھی نصیب ہوں گی، اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونے پر جو انعامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت دیر ہے انشاءاللہ، وہ کریں انشاءاللہ،
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔